بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی کتابوں میں علماء کرام کے بیانات اور حوالہ جات میں جہاں پر قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، انہی میں سے ایک اہم و خاص نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ مسلمانوں کے اندر دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ شیعہ کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور انہیں ایک غار کے اندر قتل ہونے کے ڈر سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مہدی علیہ السلام 1200 سال سے اس غار کے اندر موجود ہیں۔ قیامت قریب یعنی اپنے وقت پر ان کا ظہور ہوگا، جس کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کا ایک نام امام غیب بھی ہے اور دوسرا نام امام منتظر، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ آخری خلیفہ یا 12ویں امام کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ سنی عقیدے کے مطابق مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ پاک کے اندر ہوگی۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، لیکن کئی احادیث میں آپ کے ذکر کو بیان کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے یعنی اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ شام سے بغاوت پھوٹ پڑی تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کرنے کے بعد اس پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو پہلی بار سفید لباس کے اندر لوگوں میں ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ عرب کے مسلمانوں میں جب ایک بڑے مسلمان حکمران کی وفات دوران حج میں ہوگی تو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ یہ جھگڑا مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر ڈالے گا، جس کی وجہ سے مکہ کے باہر بہت زیادہ قتل و غارت و خون ریزی کا منظر پیش ہوگا۔ اس وقت رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس جھگڑے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب تمام لوگ مہدی علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ہم آج موجودہ حالات میں غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد 70 سے 80% نشانی پوری ہو چکی ہے۔ قیامت کی علامتوں میں دو طرح کی علامتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک تو چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں۔ آج سے گزشتہ 10 سالوں کا موازنہ کیا جائے تو گزرے 10 سالوں میں آج کی نسبت بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے شہر یروشلم قرب قیامت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شہر یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچین اور یہودیوں، تینوں مذاہب میں مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ جب مسجد اقصی کو شہید کر کے یہودی تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز یہیں سے شروع ہوگا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس جنگ کی قیادت کو سنبھالیں گے۔ تو مشرق سے فوجیں نکلیں گی تو خراسان سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گی، جو کہ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جائے گی۔ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے تک خراسان پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ علاقوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت امام مہدی کی فوج فتوحات در فتوحات حاصل کرتے ہوئے یروشلم کو بھی حاصل کر لے گی۔ اس وقت یروشلم میں ایک امریکی سفارت خانہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے، جسے امریکہ پچھلے 50 سالوں میں بنانے میں لگا ہوا تھا اور جسے پایۂ تکمیل تک ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا، اور دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو ہیکل سلیمانی کے مکمل نقشہ کو تیار کیے ہوئے ہے،
جس کا مقصد پوری دنیا کی توجہ کو کسی اور طرف مرکوز کرنا ہے تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں، جس کے بعد ان کے مسیح دجال کی راہ ہموار ہوگی، اور جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا تو یہودی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، یہودیوں نے اپنا ایک الگ سا نقشہ تیار کیا ہوا ہے جسے دا گریٹر اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ اس نقشے میں ان علاقوں کو شامل کیا گیا ہے جسے وہ دجال کی آمد سے پہلے اپنے قبضہ میں لینے چاہتے ہیں۔ اس نقشے میں دریا نیل و فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے، وہ علاقہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، جسے ترکیہ اور شام کے درمیان مقام غرفہ کہا جاتا ہے۔ اس آگ میں سے اللہ کے حکم سے آپ بچ نکلے اور دریا فرات کی جانب ہجرت کر گئے۔ آپ کی بیلی بی بی سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی مقیم رہے، اور آپ علیہ السلام عراق سے مکہ پہنچے اور اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے مصر پر بادشاہی کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل اور بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، جسے آج بھی اسرائیلی حکومت اپنے جھنڈے میں 2 نیلی لائنوں کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے درمیان سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ دنیا میں پرامن اور مقدس و عظیم شہر جانے والا مکہ معظمہ میں لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین میں سے سب سے بڑا مخالف شام کا حکمران، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بنو کلب نسل سے ہوگا، جو علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے، جبکہ بشار الاسود کا تعلق بھی اسی قبیلے سے جڑا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے۔ بنو کلب کا یہ حکمران امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو روکنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان بھیجے گا، مگر اللہ اس کے لشکر کو درمیانی راستے میں زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ اس بات کی مشہوری پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا سے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے 7 سالہ دور حکومت میں آپ بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یروشلم شہر پہنچے گے تو اسے بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد دنیا کے کفار اکٹھے ہو کر اتحاد کریں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ تمام کفار دجال کی قیادت میں اکٹھے ہو کر اپنا ایک لشکر تیار کر لیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے ایک لشکر پر حملہ کرتے ہوئے مسلمان لشکر کو شکست دے گا۔ مسلمانوں کا لشکر ہٹتے ہٹتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر گر کر رہ جائے گا۔ باقی بچ جانے والے مسلمان اس مسجد کے اندر دجال کے لشکر کو روکے ہوئے ہوں گے، جبکہ دجال کا لشکر مسجد کو چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہوگا۔ جب فجر کا وقت ہوگا اور مسلمان نماز کے لیے صفیں باندھے ہوئے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے دجال کا خاتمہ کر دیں گے، جس کے بعد آپ کی حکومت 40 سال ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ مشرق و خراسان سے جن کالے جھنڈے والی فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، وہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے علاقے ہیں۔ جیسا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونا، مذہب اسلام کے نام پر صرف ایک ملک پاکستان کا وجود میں آنا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سپر پاور سمجھے جانے والی طاقت گزشتہ 2 دہائیوں سے اربوں ڈالر لگا کر اور جانی نقصان اٹھانے کے بعد بھی ناکامی کا منہ لے کر بھاگ گئی۔ دنیا میں اسلامی ممالک کے اندر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیئر بم موجود ہیں اور ایران کی امریکہ اسرائیل سے کھلی دشمنی۔ کیا یہ صرف اتفاق ہیں یا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ مگر یہ وقت مسلمانوں کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جہاد و شہادت کا جذبہ الگ سے، پر مسلمانوں کے لیے ان حالات میں کڑی آزمائش اور کھٹن وقت کا امتحان بھی منتظر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت اور مرتے دم تک ساتھ نبھانے والے ہی
آپ کی فوج میں شامل ہو پائیں گے اور وہ خون کے آخری قطرے تک اس کو نبھائیں گے۔ یہ وقت اس لحاظ سے بھی سخت ہوگا کیونکہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت مسلمان خود 3 حصوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ پہلا طبقہ جو امیر، مالدار و عیاش ہوگا، جو صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے جام شہادت نوش کر لیں گے، اور تیسرا گروہ ان آزمائشوں سے نکلتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔